اسلام آباد کے 3 قومی حلقوں کے بارے میں ایک آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. قومی اخبارات میں بھی یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ان حلقوں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ جیت رہی تھی. تو سر اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے, کیا وہاں پہ جو تھا الیکشن متنازع تو کہتی یہ اپوزیشن ہے, تو کیا وہ وہاں سے پی ٹی آئی ہی جیت رہی تھی یا کیا معاملہ ہے یہ؟ کیشو یہ پتا کیا ہمارے ہاں وہ المیہ ہے نا پنجابی چ کہتے کہ کتا کن لے گیا تے بندہ کتے نو نہیں اپنے کان نہیں دیکھتا, کتے پیچھے دوڑ پیندا ہے. یہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ اپنے کان کو دیکھیں. اب یہ پتہ کیا, یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے, یہ ہماری جو صحافتی ساکھ ہے اداروں کی اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. وہ کس طرح یہ نا بیسکلی ہوا کیا کہ ایک اخبار جس کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے, انگریزی اخبار, اس نے یہ خبر چھاپی اور وہاں سے پھر دیگر قومی پریس نے نا وہ اس کو لفٹ کیا خبر کو نا. اور خبر میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی آڈٹ رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے جو 3 حلقے ہیں نا وہاں سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی اور اس کو دھاندلی سے ہرا دیا گیا. اب یہ دیکھا جی, دیکھیں اب اخبار کی جو خبر تھی نا, اب قومی اخبار نے جب لیے انگریزی اخبار سے دوسرے اخبارات نے خبر لفٹ کی ہے نا, تو انہوں نے یا سوشل میڈیا پہ انہوں نے خبر کے پورے متن کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا. اس نے اس کا محض ابتدائیہ پڑھا, اس کا انٹرو پڑھا, اور انہوں نے وہ جناب جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ وہ جناب جلدی بس وہ ہم نے نا کر دینی ہے جی, بریکنگ نیوز لگا دینی ہے, خبر لگا دینی ہے جناب. وہ یہ بات جب میں نے اس میں دیکھا کہ جب کون سی آڈٹ رپورٹ ہے, کس ادارے نے کی ہے, کہاں کا یہ ادارہ ہے, تو انتہائی افسوسناک صورتیں سامنے آئی. اور مجھے اپنے جو میرے بھائی بند ہیں جو صحافی حضرات ہیں ان کی قابلیت پہ بھی اور ان کی کام کرنے کے انداز پہ بھی مجھے افسوس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں وہ خبر کیا ہے. وہ خبر ہے کسی آڈٹ کے ادارے کی خبر نہیں ہے, وہ کہ کسی نے کوئی انٹرنیشنل آڈٹ کا ادارہ ہے یا کوئی قومی ادارہ ہے, کوئی شماریات کا ادارہ ہے یا کوئی تحقیق کرنے والا ادارہ ہے جس نے وہاں جا کے تحقیق کی ہو کہ اس حلقے کی صورتحال کیا تھی, اس کی خبر نہیں ہے. خبر کیا ہے, کوئی آڈٹ 38 نامی ایک تنظیم ہے, آڈٹ 38 اس نے اپنا نام رکھا ہوا, وہ ایک تنظیم ہے, ایک ادارہ ہے, کوئی این جی او ہے. اس نے اپنی ایک جو ہے نا وہ رپورٹ چھاپی, جس طرح ہم اخبارات میں ٹی وی چینلز میں چھپتے ہیں اگر رپورٹ فلاں بھائی اس کی ہے, تو اس نے آڈٹ رپورٹ اس کو نام دے دیا, آڈٹ رپورٹ نام دے دیا اپنے ادارے کے نام کے حوالے سے. اور اس میں انہوں نے اس الزام کو دہرایا کہ جناب ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. جناب انہوں نے کوئی نتائج اخذ کر کے نہیں دے دیے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں, اتنے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے, اتنے نون لیگ کو پڑے, یہ پی ٹی آئی کے زیادہ تھے, نون لیگ کے کم تھے, اور یہاں جیت نون لیگ گئی, کس طرح جیت گئی. انہوں نے کوئی انالیسس نہیں کیا, انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے, انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی. انہوں نے ایک محض الزام دہرایا ہے جس طرح باقی سارے الزام دہراتے ہیں اور الیکشن میں دہراتے ہیں. خان صاحب پچھلے الیکشن میں 35 پینکچر کا دہراتے تھے, بعد میں وہ سیاسی بیان بن گیا. اسی طرح ہمارے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے کل کہہ دیا کہ جناب وہ جو بھی کہتے تھے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے وہ تو سیاسی بیان تھا. تو یہ اسی طرح کی ایک چیز تھی. اور مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار کم از کم اس کو پڑھ تو لیں نا بھائی کہ یہ ہے کیا, بیان کیا جا رہا ہے. سر آلدو ہمارا ہی کام پڑھنا اور لکھنا ہے کہ یار جب ہم ہی لوگ یہ نہیں کریں گے بھائی, پھر ہوتا ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں گروپنگ جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے, ہم فریق بن گئے ہیں. کہ میں اگر مثال کے طور پہ مجھے کوئی ایک سیاسی جماعت پسند ہے نا, تو جو اس کی فیور میں چیز مجھے مل جائے گی بس میں لے کے دوڑ جاؤں گا کہ میرے نمبر آگے بڑھ جائیں جناب. اور یہاں کو مخالفت میں مل جائے گی تو میں تب اس کو تیر چلانے شروع کر دوں گا. مجھے تو صرف اتنا رہنا چاہیے, آپ کو اتنا رہنا چاہیے کہ جو ہمارا کام ہے ہم صرف وہ کریں. ہمارا کام خبر دینا ہے یا خبر کی بنیاد پر تجزیہ کرنا ہے یا اپنا ذہن پیش کرنا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں میرے پوائنٹ آف ویو سے, یا کوئی بھی متفق ہو. میری اپنی سوچ ہے, ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے, یا میں نے جو اخذ کیا اس سے ضروری نہیں وہ صحیح ہو. کچھ لوگوں سے مطابقت رکھیں گے, کچھ لوگوں سے اختلاف کریں گے, لیکن خبر جو ہے نا وہ اگر آپ خبر دے رہے ہیں تو کم از کم اس میں خبریت تو دیکھ لینا, اس کو جانچ پرکھ تو لینا. تو وہ چیز اتنی تھی تو خام خواہ وہ لوگوں نے اس کو بنا دیا کہ جناب آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے جس کے تحت 3 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے جناب, جبکہ وہ اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی دعویٰ کیا گیا ہو یا کوئی حقائق جانچے گئے ہوں یا کوئی پرکھے گئے ہوں اور یا انہوں نے کوئی کنکلوڈ کر کے سامنے رکھ دیا ہو.
جی سر، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے صحافی حضرات جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے کو اتنی فوقیت نہیں دیتے، جتنا سمجھ آتا ہے ان کے ذہن کے مطابق اس کو پڑھتے ہیں اور آدھی ادھوری خبر لے کر دوڑ پڑتے ہیں پھر۔ جی تو ناظرین، کشف چودھری کو اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی نئے بلاگ کے ساتھ۔